صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد 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 یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. انتہائی عزت و توقیر کے لائق ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ARYQ TV کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے نماز کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ نماز انسان کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور نماز انسان کو ہر غم سے آزاد کر دیتی ہے. لیکن یہ وہ نماز ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ادا کی جائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو یاد کرتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے. ناظرین کرام، وہ نماز کیسے ہوتی ہے؟ اس نماز کی تعریف کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ نماز دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک نماز کا جسم ہے اور ایک نماز کی روح ہے. ایک ہے نماز کی فزیکل فارم اور ایک ہے نماز کی اسپریچول فارم. نماز جو جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ ادا کی جائے، ناظرین کرام، یہ نماز انسان کی محافظ بن جاتی ہے، شیطانی حملوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے، شیطانی وساوس کا بھی مقابلہ کرتی ہے اور انسان کے ظاہری دشمنوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا جسم کیا ہے اور نماز کی روح کیا ہے، نماز کی فزیکل فارم کیا ہے اور نماز کی اسپریچول فارم کیا ہے؟ ناظرین کرام، نماز کا جسم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنا، یعنی نماز کا ہر رکن، نماز میں رکوع، سجود، قیام، قعدہ، قومہ، یہ تمام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انتہائی اطمینان، سکون اور وقار کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کے جسم کا ایک حصہ ہے. اور نماز کے جسم کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ قواعد تجوید کے ساتھ، مخارج کی درستگی کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ نماز میں قراءت کرنا، یعنی نماز کی تسبیحات، نماز میں جو تکبیرات ہیں، جو قرآن کریم کی آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کو درست مخارج کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کے جسم کا دوسرا حصہ ہے. یعنی نماز کی فزیکل فارم، نماز کا جسم دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے. پہلا حصہ کیا ہے کہ ہم نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ارکان، ہر رکن اطمینان اور سکون سے ادا کریں، اور دوسرا تجوید کے بنیادی مخارج اور الفاظ کا درست تلفظ سیکھ کر نماز میں قراءت کریں. یہ نماز کا جسم ہے، نماز کی فزیکل فارم ہے. نماز کی اسپریچول فارم کیا ہے؟ یعنی نماز کی روح کیا ہے؟ ناظرین کرام، نماز کی روح یہ ہے، نماز کی اسپریچول فارم یہ ہے کہ نماز کو ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک مکمل توجہ، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کرتے ہوئے پورے انہماک اور محویت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، حضوری قلب سے نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کی روح ہے. یعنی نماز کی فزیکل فارم بھی آپ نے سیکھ لی اور نماز کی اسپریچول فارم بھی آپ نے سیکھ لی، نماز کا جسم اور نماز کی روح. ناظرین کرام، جب انسان نماز کے جسم اور نماز کی روح کے مجموعے کے ساتھ، اس اجتماع کے ساتھ ان دونوں کو جمع کر کے نماز ادا کرتا ہے تو نماز انسان کی محافظ بن جاتی ہے، انسان کی باڈی گارڈ بن جاتی ہے، انسان کو ہر ظالم کے ظلم سے بچاتی ہے اور شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے حملوں سے بھی نماز انسان کو بچا کر گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. ناظرین کرام، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیجئے. اگر آپ کا کوئی محافظ ہو، کوئی باڈی گارڈ مقرر کیا گیا ہو جس کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائے، لیکن آپ کا محافظ ایسا محافظ ہو جس کا جسم انتہائی نحیف، انتہائی کمزور اور ضعیف ہو اور اس میں روح بھی موجود نہ ہو. اب آپ پر آپ کے دشمن حملہ کرتے ہیں، جب دشمن حملہ کریں اور آپ کا باڈی گارڈ آپ کو دشمن کے حملوں سے نہ بچائے تو آپ اب اس
باڈی گارڈ اس محافظ پر اعتراض کریں کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو نے مجھے کیوں نہیں بچایا، تو ظاہری بات ہے ناظرین ایک سمجھدار شخص آپ کو بتائے گا کہ اس کا جسم بھی اتنا کمزور ہے، اتنا نحیف ہے، اور اس میں روح بھی موجود نہیں ہے، جو ایک مردہ ہے وہ تمہیں کیسے بچائے گا، وہ تمہاری کیسے حفاظت کرے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ اگر ان کا کوئی محافظ، ان کا باڈی گارڈ ایسا ہو جو فزیکلی جسمانی طور پر بہت قوی ہو، بہت طاقتور ہو، بہت توانا ہو، پہلوان ہو، باڈی بلڈر ہو، اور اس کا جسم بہت تندرست ہو لیکن اس میں روح ہی موجود نہ ہو، اب آپ کا وہ باڈی گارڈ آپ کو کسی دشمن کے حملے سے نہیں بچاتا، تو کیا آپ اس پر اعتراض کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بچایا، تو اتنا طاقتور ہے، اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے؟ آپ کو کوئی سمجھدار شخص بتائے گا، عقل مند شخص بتائے گا ہر چند کہ اس کا جسم قوی ہے، وہ بہت طاقتور ہے لیکن اس میں روح ہی موجود نہیں ہے، وہ تو ایک لاش ہے، تو وہ تجھے دشمن کے حملوں سے کیسے بچائے گا؟ اسی طرح اگر آپ کا کوئی ایسا باڈی گارڈ ہے، ایسا محافظ ہے جس کا جسم اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر ہی کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں روح موجود ہے، اب وہ آپ کو دشمن کے حملے سے اگر نہیں بچاتا، کوئی شخص آپ سے کہے، آپ اپنے محافظ سے کہیں کہ مجھے فلاں دشمن نے مجھ پر حملہ کیا، تو نے مجھے کیوں نہیں بچایا، تو سمجھدار شخص آپ کو بتائے گا کہ ہر چند کہ اس میں روح تو موجود ہے، اس میں روح موجود ہے لیکن اس کا جسم اتنا کمزور ہے، اتنا نحیف ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو تجھے وہ کیسے بچائے گا؟ ناظرین کرام اسی طرح وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی، خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچا لیتی ہے لیکن ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں بچاتی؟ تو اس کا جواب یہی ہے، نماز محافظ ہے، نماز حفاظت کرتی ہے، نماز میں بچانے کی طاقت ہے، لیکن آپ غور تو کریں کیا آپ کی نماز کا جسم اور روح دونوں موجود ہیں؟ اگر آپ کی نماز ایسی ہے کہ آپ نے تجوید کے قوانین نہیں پڑھے، آپ کے مخارج درست نہیں ہیں، درست ادائیگی الفاظ کے ساتھ اب نماز ادا نہیں کر رہی، آپ کی قرات درست نہیں ہے، اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ ارکان ادا نہیں کر رہے، تو آپ کی نماز میں جسم ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ کے ذہن میں دنیاوی خیالات ہیں، اللہ عز و جل کی جانب توجہ ہی نہیں ہے، حضوری قلب ہی نہیں ہے، تو اس نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کا نہ جسم ہے نہ اس کی روح ہے، تو ایسی نماز آپ کی حفاظت کیسے کرے گی؟ اسی طرح ہمارے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب بڑے اچھے قاری ہیں، بہت اچھی قرات کرتے ہیں اور دین اسلام کے فقہ کے عالم بھی ہیں، احکام شریعت بھی جانتے ہیں، شریعت مطہرہ کے قوانین بھی جانتے ہیں اور بڑی اچھی نماز ادا کرتے ہیں، جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو بہت احسن قرات کرتے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ سجود ادا کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قاری صاحب جب مسجد کے باہر قدم رکھتے ہیں تو غیبت بھی کر رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، اور وہی قاری صاحب مصیبتوں کا رونا بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں مصیبت آ گئی، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے تعویذ کر دیے، فلاں ظالم ظلم کر رہا ہے اور میری نماز میری حفاظت نہیں کر رہی، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ قاری صاحب تو بہت اچھی نماز ادا کرتے ہیں لیکن ان کی نماز انہیں کیوں نہیں بچاتی؟ تو ناظرین کرام اس کی مثال اسی محافظ کی مثال ہے کہ جس کا جسم تو بہت تندرست ہو لیکن عین ممکن ہے جب وہ نماز ادا کر رہے ہوں گے تو نماز کے دوران ان کے ذہن میں دنیاوی خیالات ہوں، ان کو حقیقی حضوری قلب ہی حاصل نہ ہو۔ اور اسی طرح ہمارے بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے دادا حضور ایک عرصے سے نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی نماز میں بڑی یکسوئی ہے، بڑی توجہ ہے، پورے انہماک اور محویت قلب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے اشک بھی جاری ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مصیبتوں کا رونا روتے ہیں، ان کی نماز انہیں نہ ہی شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے نہ ہی دشمنوں کے حملوں سے بچاتی ہے۔ تو ناظرین کرام اس کی مثال بھی اسی باڈی گارڈ کی طرح کی ہے کہ اگر کسی کے باڈی گارڈ میں روح تو موجود ہو لیکن جسم کمزور ہو، عین ممکن ہے کہ وہ شخص جو نماز میں توجہ تو رکھتا ہے لیکن نماز کے دوران وہ تجوید کے مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کی آیات کو احسن طریقے سے نہیں پڑھتا، عین ممکن ہے کچھ الفاظ کا ایسا تلفظ کر دے جس سے اس کی نماز ہی باطل ہو جائے، نماز ہی فاسد ہو جائے۔ تو ناظرین کرام نماز وہی محافظ بنتی ہے جس نماز میں روح بھی موجود ہو، جس نماز کا جسم بھی موجود ہو، اور جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز انسان کی ایسی باڈی گارڈ بن جاتی ہے کہ وہ
نماز انسان کو ہر دشمن کے حملے سے بھی بچاتی ہے اور شیطان کے حملوں سے بھی بچاتی ہے، اور وہ نمازی جب استقامت کے ساتھ ایسی نماز ادا کرتا ہے تو ناظرین کرام وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اسے ایسا سکون قلب ملتا ہے، ایسا اطمینان قلب ملتا ہے، اسے ایسی وجدانی کیفیات ملتی ہیں، نماز میں ایسا سرور ملتا ہے کہ ناظرین کرام اسے نماز سے پیار ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف نماز اس کی حفاظت کرتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نمازی کی نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصلاة لوقتها واسبغ لها وضوءها واتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وقعودها خرجت وهي بيداء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، اخرجہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے جسم اور نماز کی روح کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ایک نورانی اور ایک روحانی اور چمکدار شکل اختیار کر کے اس کے پاس آتی ہے، اور وہ نماز اسے دعائیں دیتی ہے، وہ نماز کہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے، حافظک اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے۔ ناظرین کرام قربان جائیں ایسے نمازی کی نماز پر۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں تاکہ ہم نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حفاظت کی دعائیں مانگیں، لیکن وہ شخص کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کے لیے اس کی نماز دعائیں مانگتی ہے۔ سبحان اللہ، نماز حفاظت کی دعائیں بھی مانگتی ہے، نماز اس کی محافظ بھی بن جاتی ہے، اور ناظرین کرام نماز اسے ہر دشمن کے حملوں سے بچا بھی لیتی ہے۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ ناظرین کرام وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہم سجدے کو بہت کم سمجھتے ہیں، سجدے کو ایک وزنی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سجدہ بہت ثقیل ہے، بہت بھاری ہے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، نماز کا وقت نہیں ملتا، سستی ہے، غفلت ہے، دنیا کے معاملات ہے، دنیا کا کام ہے۔ لیکن کہا ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر لے، نماز کے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو وہ سجدہ ایسا قوی ہوتا ہے، وہ سجدہ ایسا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ تمہیں دنیا داروں کی در پر جا کر سجدوں سے محفوظ کر لیتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ ایک در کے اگر تم بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایسا شرف حاصل کر لو اور ایسا روحانی سجدہ ادا کر لو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہو، تو پھر در در دیے در در نالوں در بن جا ایک دردا، در در کی در در سے در مصطفیٰ کا در بن جا، در مصطفیٰ کا موتی بن جا، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیرا بن جا، بازار مصطفیٰ میں بک جا۔ جب تیرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو جائے گا تو تو ایسا انمول ہو جائے گا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے انمول کر دیا۔ در در دیے در در نالوں، لوگ کہتے ہیں فلاں مشکل آ گئی، فلاں مصیبت آ گئی، فلاں تکلیف آ گئی، ہم تکلیفوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کبھی مالداروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی وزیروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم رشوت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ہم کرپشن کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ہم ظلم کا سہارا لیتے ہیں، اور کبھی جعلی عاملوں کے پاس جا کر ان پر اپنی رقم خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور ناظرین کرام یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے ایک بہت بڑا تعویذ ہمیں دیا ہے، اور وہ تعویذ کیا ہے؟ ہماری نماز ہی ہمارا سب سے بڑا تعویذ ہے۔ اگر نماز ہم جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ ادا کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت کے ساتھ ادا کریں، اور جب نماز پڑھیں تو یہ یاد کر لیا کریں کہ ہمارے آقا نماز کیسے ادا کرتے تھے، ہمارے آقا نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام جب نماز پڑھتے تو راتوں کو قیام اتنا طویل کر لیتے کہ پاؤں متورم ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ کیا فقط اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ وہ تو معصوم عن الخطا ہیں۔ کیا فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اللہ راضی ہے، وہ دنیا میں آنے سے قبل ہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا مصداق ہیں۔ ناظرین کرام اگر ان سے اللہ راضی ہے، اگر گناہوں سے پاک ہیں، اور اگر نجات کا پروانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے مل چکا ہے، تو پھر یہ تحصیل حاصل کیوں؟ جو پہلے سے حاصل ہے اس کی کوشش کیوں؟ ناظرین کرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمارے لیے تھی، ان کے پاؤں متورم ہو جاتے تو ہمارے لیے، امت کی محبت میں نماز ادا کرتے،
تو کیا آج امت پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا؟ امت کی اکثریت نماز پڑھتی ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں محبت مصطفیٰ میں نماز ادا نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، جو حقیقی عاشق ہوتا ہے، جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، جو اس حقیقت سے آشنا و آگاہ ہوتا ہے کہ عشق مصطفیٰ روح ایمان ہے، عشق مصطفیٰ حقیقت ایمان ہے، عشق مصطفیٰ دین کی اصل ہے، نماز کی اصل ہے، وہ جانتا ہے کہ دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے۔ اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے۔ ناظرین کرام، جنت سے ہمیں پیار ہے، جنت سے ہمیں محبت ہے، لیکن جنت سے بھی اسی لیے پیار ہے کیونکہ ہمارے آقا کو جنت سے پیار ہے۔ لیکن وہ واعظ جو سمجھتا ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنت مل سکتی ہے، تو اس کے لیے کہا جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے۔ عاشق جب قبر میں جاتا ہے اور گیسوئے جانا کی خوشبو لے کے جاتا ہے، جب دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتی ہے، جس کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ محدث ہند مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ناظرین کرام، جن کے دلوں میں مودت کی حرارت ہے، جن کے دلوں میں عشق کی تپش ہے، جو سینے میں پتھر نہیں دل رکھتے ہیں، جب یہ شعر سنتے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں انہیں وجد آ جاتا ہے۔ فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ مجھے ذوق کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ شاید اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ ذوق کو جواب دے رہے ہیں کہ اے ذوق، یہ تیرا ذوق ہے، یہ تیرا شوق ہے، تو کہتا ہے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہر چند کے انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی رضا کے ساتھ ہی جاتا ہے، لیکن ہے ذوق، یہ تیرا ذوق ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنی خوشی سے نہیں جا رہا، لیکن جو حضور کا عاشق ہوتا ہے، جو حضور کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو خوشیاں منا کے جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور قبر میں دیدار مصطفیٰ ہے۔ قبر میں کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے۔ اور فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے میں قدائے تربیت سے فیض یاب ہونے والا ایک رند کہتا ہے، وہ کہتا ہے فرشتوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ذات ہے، ان کا تعارف پوچھتے ہو، ارے میں نے تو موت کو سینے سے لگایا ہی انہی کے لیے ہے، کہا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو قبر میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ کونین کے والی کا دیدار کر لوں۔ اور ادھر سبحان اللہ عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں واہ واہ موت محباں والی، واہ واہ موت محباں والی، وچ محبتاں مرنا، مرن والا جد آپے راضی تے اسرائیل کی کرنا۔ ناظرین کرام، یہ نماز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی۔ ایک واقعہ آپ سماعت فرما لیں، جب انسان جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کلی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک کلی جو انتہائی امین اور صاحب اعتماد شخص تھا، لوگ اس پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ ایک دن ایک ظالم اسے ایک جنگل میں لے گیا دھوکے سے اسے قتل کرنے کے لیے تاکہ اس کا سامان لوٹ لے۔ اسے ایک جنگل میں لے جاتا ہے اور جب خنجر نکال کر اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کلی کہتا ہے اے ظالم مجھے قتل نہ کر، اگر تو چاہتا ہے کہ تو میرا سامان لے جائے تو میرا سامان لے کے چلا جا، لیکن مجھے قتل نہیں کرنا۔ تو وہ ظالم جب اس پر حملہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ کلی کہتا ہے اگر تجھے مجھے قتل کرنا ہی ہے، فقط سامان کی ضرورت نہیں، میری جان لینا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھنے دے۔
وہ کلی نماز ادا کرتا ہے، جب نماز ادا کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد بے اختیار اس کی زبان سے قرآن کریم کی ایک آیت صادر ہوتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب یہ آیت پڑھتا ہے تو ایک نورانی مخلوق آ کے وہ نماز جو ایک جسمانی شکل میں متشکل ہو کر آتی ہے اور اس کو بچا لیتی ہے اور اس ظالم کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ تعالی کل اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج ایک وظیفہ آپ لے لیجئے، ہر روز ایک ورد ہم آپ کو دیں گے۔ جو شخص ہر روز یا ممیتو کا ورد 7 مرتبہ کر لیتا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر قسم کے جادو سے بچا لیتا ہے۔ اس کو لکھ لیجئے، یا ممیتو، ہر روز 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو ہر قسم کے جادو سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ عز و جل نماز کے روح، نماز کی فزیکل فارم اور اسپریچول فارم کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسی سلسلے کو کل جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد السلم شيء رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔